اہل وطن 13 دسمبر 1971 کے دن لیفٹیننٹ ڈینیل عطارد شہید نے اپنی جان وطن عزیز کے لیے قربان کر دی۔ شہید مشرقی پاکستان لیفٹیننٹ ڈینیل عطارد شہید 16 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میجر ایمانویل عطارد کا تعلق لاہور سے تھا۔ 1950 میں میجر ایمانویل کی تعیناتی مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں تھی۔ مشرقی پاکستان سے واپس لاہور تعیناتی پر ہونہار ڈینیل عطارد کو سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں داخل کروایا گیا، جہاں سے انہوں نے جونیئر کیمبرج کیا اور بچپن سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے فوجی زندگی کو اپنا کریئر بنایا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے اپنے والد میجر ریٹائرڈ آرتھر ایمانویل عطارد اور اپنے کزن لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فلپ عطارد، اس وقت کیپٹن کی فوج سے محبت اور وطن کی خاطر ہر قربانی دینے کی باتیں سنی تھیں۔ لہٰذا یہی جذبہ دل میں لے کر جب یہ نوجوان پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول پہنچا تو اس نے 47 PMA کورس میں شمولیت اختیار کی اور 13 نومبر 1971 کو بہترین نشانہ باز کی شیلڈ لے کر پاس آؤٹ ہوا۔ اس کی پہلی ترجیح جنگ کی ملکہ پنجاب ریجمنٹ تھی، کیونکہ اسے انفینٹری سے عشق تھا۔ یہ کورس دوران جنگ ہی پاس آؤٹ ہوا تھا اور جنگ کی شدت مشرقی محاذ پر زیادہ تھی، جہاں اس وقت ان کے چچا زاد بھائی کیپٹن فلپ عطارد بعد ازاں کرنل فلپ عطارد بھی مادر وطن کے دفاع میں مصروف تھے اور ان کے والد ریٹائرمنٹ کے بعد مادر وطن کے دفاع کے لیے دی گئی کال پر کشمیر بھمبر کے محاذ پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار اور دفاع وطن کی محبت کے جذبے اور امنگوں سے سرشار اس 19 سالہ نوجوان نے مشکل محاذ پر یعنی مشرقی محاذ کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا اور 1 دسمبر 1971 کو نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ ڈینیل عطارد شہید کی پہلی تعیناتی 31 پنجاب میں ہوئی، جو اس وقت سلہٹ مشرقی پاکستان میں تعینات تھی۔ وہاں دوران جنگ اور بعد میں محاذ جنگ سے واپس آنے والے افسران اور جوانوں کے مطابق اور خاص کر اس وقت کے 31 پنجاب کے کمانڈنگ افسر مرحوم لیفٹیننٹ کرنل ریاض جاوید کے مطابق دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار یہ نوجوان فائٹنگ جنگی گشت کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا اور اکثر دشمن سے مٹ بھیڑ کے بعد جوش سے دمکتے چہرے کے ساتھ واپس آتا۔ جلد ہی اس نے اپنی یونٹ میں اپنے کمانڈنگ افسر، ساتھی افسران، JCOs اور جوانوں کی نظر میں ایک فرض شناس، حوصلہ مند اور دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار آفیسر کی حیثیت سے اپنی پہچان اور عزت بنا لی۔ 13 دسمبر کی صبح سیکنڈ لیفٹیننٹ ڈینیل عطارد شہید کی کمپنی شب بھر کے تھکا دینے والے جنگی مشن سے لوٹی تھی اور نوجوان سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنے ایک بچپن کی جانے پہچانے بیٹ مین کے ہاتھ کا ناشتہ کر رہا تھا۔ یہ بیٹ مین ان کے ایک چچا کرنل اولیور آئزک کے ساتھ 16 پنجاب میں بھی خدمات انجام دے چکا تھا، اس لیے یہ ان کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے مطابق خبر آئی کہ دشمن نے 31 پنجاب کے ایک پلٹون پر حملہ کر دیا ہے اور یہ پلٹون کافی دباؤ میں ہے اور وہاں کافی جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ وطن کے جذبے سے سرشار اس نوجوان افسر نے فوراً اپنے جوانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ فوراً محاذ جنگ پر پہنچا۔ اس مارکے میں یہ جیالہ افسر دشمن سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا اور آپریشن ٹیبل پر جب اس کے سینے سے 3 گولیاں نکالی گئیں تو اس نے سرجن کو کہا کہ یہ گولیاں میری ماں کو سوینئر کے طور پر دینا اور بتانا کہ میں نے دفاع وطن کے لیے سینے پر گولی کھائی ہے۔ یہ بات شہید کے بھائی ڈیوڈ عطارد نے سرجن کی نوٹ بک میں سے دیکھی تھی جب وہ فوجی سرجن دشمن کی 3 سالہ جنگی قید گزار کر وطن واپس پہنچے اور ڈیوڈ عطارد کو ملے تھے۔ اس طرح مٹی سے پیار کرنے والے اس نوجوان نے 13 دسمبر 1971 کو 19 سال
8 ماہ اور 27 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ وطن عزیز کے لیے جان کی قربانی دینے اور فرض شناسی کی داستان رقم کرنے کی خدمات کے اعتراف میں اس نوجوان افسر کو ستارہ جرت بعد ازاں دینے کی سفارش کی گئی، لیکن 14 دسمبر 1971 کو 31 پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد سب کچھ دشمن کے ہاتھ لگ گیا اور اس طرح یہ سفارشات بھی کہیں ضائع ہو گئیں۔ سقوط ڈھاکہ کے ساتھ ہی وطن کے بہت سارے سرفروش نوجوانوں کا خون بھی ضائع ہو گیا، لیکن 16 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں جنم لینے والے اس مٹی کے سپوت کو قائد اعظم کے پاکستان میں ہی مٹی نصیب ہوئی اور وہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ہی کہیں دفن ہیں۔ پنجاب ریجمنٹ نے اپنے اس جری، بہادر، حوصلہ مند اور دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے بیٹے کا نام مردان میں پنجاب ریجمنٹ کے ریجمنٹل سینٹر میں شہداء کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگار شہداء کی فہرست میں شہید لیفٹیننٹ ڈینیل اطارد کا نام دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی لازوال قربانی کی داستان ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی۔ قوم اپنے اس ہیرو اور محسن کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے لکھی جانے والی اعظم معراج کی 15 کتب میں سے ایک کتاب شہدائے وطن میں سے ایک اقتباس